السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتم۔ الحمدللہ چینل میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال کو میری راہ میں خرچ کرو۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو، بلکہ میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ تمہارے اعمال تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کس نیت، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ تمہاری نیت میں کیا ہے، تم کس نیت سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تھے جب، تو فرماتے تھے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ شرک اصغر کا ہے۔ کس چیز کا؟ شرک اصغر کا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوے کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ تو میرے عزیزوں ہم کیسے ہیں؟ ہم اگر کسی کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم کسی کو 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو جتاتے ہیں، پتہ نہیں وہ انسان اگر آپ کے پاس آیا ہے کچھ کام سے، کچھ اس کو ضرورت پڑ گئی، وہ کتنے بار اپنے دلوں کو توڑتا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، تب آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے جاتا ہے، آپ سے کچھ قرض مانگتا ہے، کچھ مدد مانگتا ہے، تو آپ اس کو دیتے ہو تو آپ سمجھتے ہو میں نے بہت بڑا کمال کیا، اور 10 لوگوں کو بولتے ہو تو وہ ایسا کیا ہوا کسی کام کا نہیں۔ آپ کو تو اس سامنے والے کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے آپ کا دیا ہوا جو بھی آپ نے اس کی مدد کیا اس کو قبول کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کو اللہ نے اس کے پاس، اللہ نے اس آدمی کو، اس شخص کو آپ کے پاس بھیجا کہ آپ اس کی مدد کریں، نہ کہ دنیا کو بتاتے پھریں کہ وہ تو اتنا فضول خرچ کیا، اس نے تو یہاں برباد کیا، اس نے تو عیاشی کیا، مطلب کیسی باتیں بولتے ہیں نا، تو وہ سب چیزیں نہیں ہم کو بتانا ہے، ہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں، تم جتنا خرچ کرو گے، تم گن گن کے خرچ کرو گے تو میں بھی تمہیں گن گن کے دوں گا، تم بنا گنے خرچ کرو گے تو میں تمہیں بنا گنے دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی میں، جہاں جائز ہے وہاں لگانا ہے، سمجھے؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کسی کی مدد کرتے ہوئے کبھی بھی سوچنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جب بھی نیکی کا کام کرنے جاتے ہیں نا تو اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، یہ پیسہ خرچہ اتنا دے دیں گے، اس کو دے دیں گے تو یہ میرے آگے کام آئے گا، نہ اتنی دیر تک نہیں خیال رکھو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی سے جلد اپنا اللہ کی راہ میں نکال دو، نیکی کے اس میں جمع کر دو۔ تو میں یہی آپ لوگ سے بتانا چاہ رہی تھی۔ اور دوسری بات کہ وہ شعیب ابراہیم کے گھر سب لوگ بیمار ہیں نا، اس کے ابا والد بیمار ہے، ان کی وائف بیمار ہے، وہ بہت اچھا بچہ ہے نا، تو وہاں تک اگر یہ ویڈیو پہنچ جاتا ہے تو کہنا کہ سورہ انعام کو تلاوت کرے اور اس کا پانی دم کر کے پیے اور پلائے، اور ہو سکتا ہے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے جو جائز، جو حق حلال کا پیسہ ہے ان پیسے سے کسی کی مدد کر دے، کسی کے آپریشن میں لگا دے، یا کہیں کنواں لگا دے، کنویں میں کا پانی کو لوگ پئیں گے، سیراب ہوں گے تو یہاں شفا یاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سورہ انعام میں آتی ہے ایک آیت، لا تدرکہ الابصار وہو تدرک الابصار، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو 100 دفعہ پڑھنا، پھر آگے سورہ پڑھنا ہے، پھر 8ویں پارے پہ وہ سورہ آئے گی تو وہاں اللہ آتا ہے 2 دفعہ، تو جب پہلا اللہ آئے گا نا تو وہاں رک کر دعا مانگنا ہے، پھر دوسرا اللہ پڑھ کر پوری سورہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ سورہ انشاءاللہ شعیب کے گھر پہ پڑھے گے، کوئی بھی پڑھ کے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں، خود پڑھیں، کسی سے نہ پڑھائیں پیسہ دے کے کہ وہ آ کے ہمارے گھر پڑھ لیں، کسی کو پیسہ دے کے پڑھیں، وہ آدمی جو پیسہ دے کے ہم پڑھاتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنی دل سے، اتنے تڑپ سے نہیں پڑھتا ہے جتنی تڑپ سے ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم کو تکلیف ہے نا،
ہماری تکلیف ہم جانتے ہیں. تو انشاءاللہ بس دعاؤں میں یاد رکھنا، یہی مجھے کہنا تھا. سب لوگ اپنا اپنا خیال رکھنا، اور میرے لیے بھی خاص دعا کی درخواست. اللہ حافظ.